السلام علیکم۔ آج ہم خالد حسین کا اگلا افسانہ پڑھیں گے۔ اس کا عنوان ہے منی، اور یہ افسانہ بھی خالد حسین کے افسانوی کتاب پہچان میں سے ہے۔ شروع میں محض بے نام سے ہیولے اس کے ذہن میں ابھرتے، پل بھر پرچھائیوں کی طرح ڈولتے اور پھر دب جاتے، اور اس پل کے بعد جب بھی اس کی تفسیر تو کریٹنا چاہتی سوائے مل کرتی غبار اور جانے پہچانے مگر بھولے پچھلے احساس کے کچھ بھی تو اس کی سمجھ میں نہ آتا۔ پھر وہ مرکزہ غبار جو ایک محدود دائرے میں بادلوں کی طرح تیرتا ہوا ہولے ہولے پھیلنے لگتا اور اس کی چاروں طرف اڑتی گرد کی ایک چادر سے تن جاتی۔ وہ سارے کمروں میں باولوں کی طرح چکر لگاتی پھرتی، جیسے کوئی بہت ہی ضروری چیز کہیں رکھ کے بھول گئی ہو۔ کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ امتی جاسوسی ناول سے نظر اٹھا کر پوچھتا ہے۔ کچھ بھی نہیں، وہ فوراً وہاں سے بھاگ جاتی۔ باورچی خانے کے سامنے سرخ اینٹوں کے برآمدے میں اماں حاجن مائی سے اس کے دکھڑے سن رہی ہوتی، اور سامنے رنگ اڑی دری پر بچھے گندم کو دانہ دانہ کر کے بیٹتی جاتی۔ حاجن مائی کا باریک کرتے میں تھل تھل کرتا پیٹ دیکھ کر اس کی قدم میں گدگدی اٹھنے لگتی۔ ہنس جاتی ہے چھوٹی بی بی۔ حاجن مائی اس کی ہنسی کو ہمیشہ ہی بڑی مشکوک نظروں سے دیکھتی آئی تھی، جیسے اس نے اماں سے کہہ ہی تو دیا ہو کہ کل یہ مزنگ کی طرف سے اتنا بڑا گٹھر سر پر اٹھائے چلی آ رہی تھی، اور یہ کہ 24 نمبر والی عذرا نے اسے بتایا ہے کہ اس کا میاں اچھا خاصا آج کل اس کی کوٹھریاں میں براجمان ہے، اور جو حاجن مائی دوبارہ حج کرنے کے لیے گھر گھر سے پیسے جمع کرتی پھرتی ہے تو دراصل ہنی مون پہ جا رہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس نے پیسیوں بدپا اماں کو ایک خبر سنانا شروع کی، مگر ہر بار ہی ان کے تاثر سے آری چہرے نے اس کی ہمت توڑ دی۔ بڑے بھیا اور رضیہ باجی کا سوال ہی نہ پیدا ہوتا تھا۔ وہ انہیں آج تک کسی بات سے محفوظ نہ کر پائی تھی، اور پھر بڑے بھیا انہی دونوں گلبرگ کے کانٹریکٹر کے دراصل ٹھیکیدار ہوتا ہے کہ یہاں منگی طے ہوئی تھی، اور رضیہ باجی ہمیشہ کی طرح ابا میاں کو گلبرگ میں کوٹھی لینے پر مجبور کر رہی تھی، اور بات ہمیشہ ایک صحت مند اور پروقار ماحول سے شروع کرتی تھی کہ فی الحال یہ جو کوٹھی تھی نام کو تو سول لائنز پہ تھی، مگر ماحول تو وہی تھا محلوں والا۔ امتی نے بھی اس خبر میں خاصی دلچسپی نہ لی، چنانچہ اتنا بڑا اسکینڈل صابن کے بلبلے کی طرح اپنے خوبصورت رنگ سمیٹے آپ ہی ختم ہو گیا۔ حاجن مائی میں اس کو جو شدید دلچسپی تھی اس کا تجزیہ کرنے کی بھی اس نے 20 مرتبہ ہی کوشش کی تھی، مگر ہر بار آدھے رستے پہنچ کو لچ گئی۔ یوں ہی اس کو وہم سا تھا کہ اس مرکزی غبار ہیلوں کا حاجن مائی کے ساتھ کوئی رشتہ ہے، ورنہ کیوں یوں ہوتا کہ جب وہ چادر خاک اس کے گرد تنتی اور وہ سارے گھر میں باندوں کی طرح وہ چیز ڈھونڈتی پھرتی تو دراصل تھی ہی نہیں، لہٰذا اس کے گم ہونے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا، اور ایسے میں اگر وہ اتفاق سے حاجن مائی سے ٹکرا جاتی تو باریک گرد کے اڑتے ذروں میں ٹھہراؤ سا آ جاتا، اور اسے یوں لگتا جیسے اسے مٹیالے رنگ کی کوئی بامعنی سی تصویر دیکھ لی ہو، اور اس کے باوجود کہ حاجن مائی کی چپچپاتی آنکھیں دیکھ اس کی کمر میں بے شمار چونٹیاں بھینے لگتی، اور وہ اس کے قریب بیٹھ کر بے بکی کا المیہ سننے لگتی۔ وہ المیہ جس کو سناتے ہوئے حاجن مائی بڑی کوششوں سے کئی حلق میں سے آواز نکال کر اور دوپٹے سے آنکھیں مل کے رکت پیدا کرتی۔ بس بی بی، کسی پر برا وقت نہ پڑے، تقدیر کا لکھا کہاں مٹتا ہے۔ وہ اماں کی تقدیر پرستی کی رگ کو چھیڑ دیتی، وہ بس اماں کا دل موم ہو جاتا، رومال سے پیسے کھولتے ہوئے اماں کی آنکھیں بھیگ جاتی۔ ہاں سچ کہتی ہو، زمین آسمان کا حال لوح محفوظ میں درج ہے، اس کے حکم کے بنا تو پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔ فضا میں
तबियाती रंग पैदा होने लगता। उसके जहन में उतरती गर्द के पीछे लोहे महफूज के अजीब ऐसी भेले उभरने लगते और बेशुमार नब्ज़ें उसके जिस्म में ढहने लगती। वक्त का एहसास उसका दिल जकड़ लेता। मैं पल पल बड़ी हो रही हूँ, हर कदम, हर वक्त बाजू में आना चलना हंसा सब जिंदगी के लम्हे हैं। उसका जहन गोल गोल दायरों पर गेंद बना घूमने लगता। उसे सफ़ेद कागज़ पर गहरी से लकीरों से करीब करीब बने वो तारे याद आ जाते जो कागज़ के जरा से घुमाने पर खुद भी तेज़ी से घूमने लगते। ये तारे सबसे पहले एक लड़की सईदा ने उसको दिखाए थे, जिसकी सूरत उसको याद नहीं थी, मगर उसके वजूद का एहसास उसके अंदर जिंदा था। सईदा जो अंधेरी सेली सीढ़ियों पर बैठी अपने बड़े होने के अजीब और गरीब सबूत उसके सामने गिना करती। एक घनी स्याह मछली सी उससे वो चकरा जाती। बहुत अंदर बेपनाह उदासी फैलने लगती। उसे भी यूँ लगता जैसे उसे कहीं जाना है और इस सफ़र के लिए बिल्कुल तैयार बैठी है।